خداوند یسوع کے القادر جلالی اور فضل نام میں آپ سبوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جتنے کلام کی خدمت کو سنتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں اور فالو کرتے ہیں۔ آپ سبوں کا مسیح یسوع کے نام میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کا جو ہمارے لیے حوالہ ہے وہ ہے مرکز کی انجیل اور اس کا 11واں باب۔ مرکز کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے میں آپ سبوں کے لیے اپنی اور آپ کی بھلائی، بہتری اور برکت کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ سنیے غور سے۔ یوں لکھا ہے، دوسرے دن جب وہ بیت اینیا سے نکلے تو اسے بھوک لگی، اور وہ دور سے انجیر کا ایک درخت جس میں پتے تھے دیکھ کر گیا کہ شاید اس میں کچھ پائے، مگر جب اس کے پاس پہنچا تو پتوں کے سوا کچھ نہ پایا، کیونکہ انجیر کا موسم نہ تھا۔ اس نے اس سے کہا، آئندہ کوئی تجھ سے کبھی پھل نہ کھائے۔ اور اس کے شاگردوں نے سنا۔ پھر میں 20ویں آیت سے پڑھنا چاہوں گا آگے۔ پھر صبح کو جب ادھر سے گزرے تو اس انجیر کے درخت کو جڑ تک سوکھا ہوا دیکھا۔ پترس کو وہ بات یاد آئی اور اس سے کہنے لگا، اے ربی دیکھ، اے ربی دیکھ، یہ انجیر کا درخت جس پر تو نے لعنت کی تھی سوکھ گیا۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خدا پر ایمان رکھو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ، اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ کتاب مقدس کے وسیلہ سے خداوند ہم سبوں کو برکت دے۔ بائبل مقدس میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے۔ مسیح یسوع جو ہے ایک درخت پہ لعنت کرتے ہیں، اور ناقدین لوگ، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ذی عقل نہیں ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ درخت جو ہے وہ ذی عقل نہیں ہے، اس میں عقل نہیں ہے۔ تو مسیح یسوع نے اس پہ اعتراض کر دیا۔ مسیح یسوع نے اسے لعنت دی۔ نہ تو وہ اپنی مرضی سے پھل لاتا ہے اور نہ ہی اس کے پاس عقل ہے، تو مسیح یسوع نے اس پہ لعنت کر دی، جبکہ اس کے پاس کوئی ایسی عقل نہیں کہ اپنی مرضی سے پھل لائے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، جب وہ بیت اینیا سے نکلے تو اسے بھوک لگی۔ اب لوگ کہتے ہیں جب مسیح یسوع بیت اینیا سے نکلے، یروشلم سے نکلے، بیت اینیا سے نکلے، تو راستے میں جاتے ہوئے ان کو ایک درخت نظر آیا، اور مسیح یسوع بھوک سے نڈھال تھے۔ جب ان کو درخت نظر آیا تو مسیح یسوع اس درخت کی جانب جاتے ہیں۔ جب مسیح اس درخت کی جانب جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کوئی پھل نہیں ہے، تو مسیح یسوع اس درخت پر لعنت کرتے ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں مسیح یسوع نے یہ اچھا نہیں کیا، کیونکہ خدا نے انسانوں کو درخت جو ہے کھانے کے لیے دیے، جانور جو ہے کھانے کو دیے، سبزیاں جو ہے کھانے کو دی۔ اب یہ جو واقعہ ہے، ناقدین کہتے ہیں مسیح یسوع نے اچھا نہیں کیا کہ ایک درخت کو جو پھل دیتا تھا اس کو کھا دیا۔
بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ دور سے انجیر کا ایک درخت جس میں پتے تھے دیکھ کر گیا، شاید اس میں کچھ پائے، مگر جب اس کے پاس پہنچا تو پتوں کے سوا کچھ نہ پایا، کیونکہ انجیر کا موسم نہ تھا۔ اب انجیر کا درخت جو ہے یہ ہمیں پیدائش ہی کی کتاب کے اندر ملتا ہے۔ جب خدا نے ابو البشر آدم کو بنایا، اس کے اندر سے ہوا کو پیدا کیا تو ان کو عدن کے اندر رکھا، تو بائبل مقدس میں لکھا خدا نے ان کو ایک حکم دیا، ایک شریعت دی کہ تم تمام تر درختوں کا پھل بے روک ٹوک کھانا، لیکن جو نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے اس کو تم چھونا بھی نہ تم اسے چھونا اور نہ کھانا۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے انسان نے خدا کے حکم کو توڑ دیا۔ جب انسان نے خدا کے حکم تو توڑا تو بائبل مقدس میں لکھا ہے، پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب کے اندر ہمیں ذکر ملتا ہے، خدا نے آدم اور ہوا کو انجیر کے درخت کے پتوں کی لنگیاں سی کر دی۔ ہم کو انجیر کا ذکر پیدائش ہی کی کتاب کے اندر مل جاتا ہے۔ اب سال کے اندر 2 مرتبہ انجیر کو پھل لگتا ہے، ایک تو مارچ یا اپریل کے اندر، دوسرا نومبر یا دسمبر کے اندر اسے پھل لگتا ہے۔ اب مسیح یسوع کو کوئی پھل نہیں ملا۔ مسیح یسوع کی بابت لوگ کہتے ہیں وہ تو عالم الغیب تھا۔ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں تم کہتے ہو وہ تو عالم الغیب ہے، تو کیسے اسے پتہ نہ چلا؟ اس کو تو علم ہونا چاہیے کہ درخت پہ پھل نہیں ہے، اور وہ بھوک سے نڈھال ہے۔ لیکن میرے بہنوں بھائیوں، وہ عالم الغیب تھا، عالم الغیب ہے، ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے، وہ کل شین علیم ہے، وہ کل شین خبیر ہے، وہ کل شین قدیر ہے، ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے، ہر چیز کی خبر اس کو ہے، ہر چیز پہ قادر اور مطلق وہ ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، قدرت والا ہے۔ اب مسیح یسوع جب وہاں پہ جاتے ہیں تو مسیح یسوع دیکھتے ہیں پھل نہیں ہے، تو مسیح یسوع ایک حکم دیتے ہیں، آئندہ کو تیرے اوپر سے کوئی انسان پھل نہیں کھائے گا، جبکہ سال میں 2 مرتبہ پھل لگتا ہے، کوئی انسان پھل نہیں کھائے گا۔ تو وہ درخت فوری سوکھ جاتا ہے۔ اور ایک بائبل مقدس میں خدا نے اسرائیل اور زیتون اور انجیر کی بابت بھی خدا نے کلام کیا ہوا ہے۔ انجیر کا اور یہودیوں کا مسیح یسوع نے بھی تذکرہ کیا، اور مسیح یسوع نے فقیہوں اور فریسیوں کی بابت بھی کہا۔ کیوں؟ کیونکہ انجیر کے اندر پتے ہی پتے تھے، پھل نہیں تھا، اور مسیح یسوع نے فریسیوں اور صدوقیوں اور فقیہوں کو کہا تم سفید پھری ہوئی قبریں ہو، تم بھی اس انجیر کے درخت کی طرح ہو،
تم بھی اوپر سے سفیدی پھری ہوئی قبریں ہو، مگر اندر غلاظت ہی غلاظت ہے، اندر پتے ہی پتے ہیں، پھل نہیں ہے۔ تم بھی دین کے ٹھیکیدار بنتے ہو، تم بھی کہتے ہو ہم عالم ہیں، ہم علماء ہیں، ہم استاد ہیں، لیکن کوئی انسان تجھ سے برکت نہیں پاتا۔ تمہارے پاس سے کوئی برکت نہیں پاتا۔ آج بھی ہمارے خادمین کچھ ایسے ہی ہیں، وہ لوگوں کو بلاتے ہیں، لوگ آتے ہیں اور اس درخت کی طرح نظر تو ہرے بھرے اور خوشنما نظر آتے ہیں، لیکن بے پھل ہیں، لوگ برکت نہیں پاتے۔ ہمارے خادمین بھی کچھ ایسے ہی ہمیں ملتے ہیں۔